نہیں عزیزان گرامی، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، کلیئر نہیں. ہم شہزادی کا اتنا تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ اس اینگل سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو یہ وہ امانت تھی جو پیغمبر کے لیے جنت میں اسپیشل طریقے سے رکھی گئی، اور پیغمبر خاص طور سے معراج پہ اس کو لینے کے لیے گئے. بات یہاں تک تمام نہیں ہوئی، اور اگر بات یہی تک ہوتی، جنت کا معاملہ ہوتا، تو بات ختم ہو جاتی. جب شہزادی بلوغ کی منزل تک پہنچی، شادی کے قابل ہوئی، اور پیغمبر کے ہاتھ میں حکومت تھی، تمام مسلمان پیغمبر کے گرد جمع ہو رہے تھے. روایت کہتی ہے بڑے بڑے صحابہ کرام، پیسے والے، دولت والے، محلوں والے، باغات والے پیغمبر کے خدمت میں آئے. اپنی بیٹی کی شادی ہمارے ساتھ کر دیجئے، جو کہیے وہ دیں گے، جتنا مال کہیے دیں گے، جتنا مہر دیں گے. توجہ فرمائیے گا ذہن گرامی، جتنا مہر چاہیے دیں گے، جتنا مال چاہیے دیں گے. پیغمبر نے کہا کہ یہ بیٹی تو میری ہے مگر امانت کسی اور کی ہے. نہیں عزیزان گرامی توجہ فرمائے، یہ بیٹی تو میری ہے مگر امانت کسی اور کی ہے. مولا کائنات خالی آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے. پیغمبر نے کہا اے علی کس لیے آئے ہو؟ شرم و حیا مانے ہوئی مولا نے کچھ نہیں کہا. علی پیغمبر نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں تم سے بتاؤں زمین کے اوپر تمہارا نکاح کروں، آسمان پر پروردگار نے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ لڑکی جہاں کی ہوتی ہے نکاح وہاں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے پھر جناب شہزادی کائنات کی شادی کی مولا کائنات کے ساتھ، اور مولا کائنات کے ہاتھ میں بی بی کا ہاتھ دیتے وقت کہا یا علی یہ میری امانت ہے جو تمہارے حوالے کر رہا ہوں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب لڑکی لڑکے کی بات آتی ہے، دولہا دلہن کی بات آتی ہے، آپ مسلسل سن رہے تھے ابھی دولہا دلہن کا تذکرہ، تو ہمارے ذہنوں میں وہی خناس رہتا ہے، یہ وہی باتیں رہتی ہیں جو انسانیت کی عام بات ہے، جو انسانوں کا مزاج ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر نے علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے کے بتایا یہ لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہے، یہ دولہا دلہن کا معاملہ نہیں ہے، یہ نسل امامت منتقل کی جا رہی ہے رسالت سے امامت کی طرف. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. فاطمہ ایک بیٹی نہیں ہے، ایک لڑکی نہیں ہے، ایک خاتون نہیں ہے، بلکہ ام الائمہ ہے، 11 اماموں کی ماں ہے. اس 11 اماموں کی امانت میں جو بوجھ ہوتا ہے وہ فاطمہ کے سینے میں ہے، وہ فاطمہ کے شیر میں. عزیزان گرامی، پیغمبر کے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیغمبر نے فاطمہ کو کسی اور کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نسل امامت امانت خدا ہے جو کسی اور کو نہیں دی جا سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. یہ رشتہ دنیا کی عام شادیوں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ نسل امامت جو امانت الہیہ ہے، جو رسالت کے بعد قیامت تک امت کی ہدایت کی ذمہ داری ان کے کانوں پر رکھی گئی ہے، وہ مولا کائنات کے حوالے کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مولا کائنات کو خدا نے کیوں اہمیت دی، رسول خدا نے کیوں اہمیت دی؟ اس لیے کہ بصدق الحدیث و اداء الامانہ. علی اتنے امانت دار تھے، اتنے امانت کے پکے تھے، اتنے امانت کے صاحب اختیار تھے کہ کہیں خیانت کا کوئی امکان نہیں تھا. اور اس کی دلیل بھی ہے، بس مجھے مصائب شہزادی نہیں پڑھنا ہے، لیکن قرآن نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں کہ جب شہزادی کی شہادت ہوئی اور مولا کائنات نے شہزادی کو قبر میں رکھا تو ایک مرتبہ قبر پیغمبر کا رخ کیا. یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانہ، لفظ امانت آیا ہے
یا رسول اللہ لقد استرجعت الامانہ، جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ امانت جب واپس مانگ لی گئی تو میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سمجھ گئے کہ فاطمہ جیسی امانت مولا کائنات کے حوالے کی، لہٰذا دنیا میں اتنے صحابہ تھے، پیغمبر نے اپنی بیٹی کسی اور کے حوالے نہیں کی، سید نساء عالمین کسی اور کے حوالے نہیں کیا۔ یہ امانت داری علی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی امین نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور مولا کائنات کی زندگی کا آخری واقعہ اس سلسلے میں جو اس وقت مجھے بیان کرنا ہے، واقعات تو بہت ہیں کہ آپ یہی کہیں گے تو غیروں کے ساتھ کا معاملہ تھا، اپنوں کے ساتھ مولا کائنات کا کردار کیا تھا، امانت داری۔ دیکھیے، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، سب واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ واقعات جانتے ہیں۔ مولا کائنات کے خاندان کے اس وقت کے سب سے بزرگ یقیناً مولا کائنات کے بڑے بھائی جناب عقیل، جن پر ہمارے لاکھوں سلام۔ جناب عقیل کثیر العیال تھے، بچے بہت تھے، اولاد زیادہ تھی۔ جب مولا کائنات حاکم کوفہ بنے، مسلمانوں کے ظاہری حکومت آپ کے قابو میں آئی، قبضے میں آئی، تو جناب عقیل آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب بیت المال تمہارے قبضے میں ہے، تم میرے بھائی ہو، چھوٹے بھائی ہو۔ کہاں یقیناً ہوں کہ جو غلہ آپ مجھے دیتے ہیں، تمام مسلمانوں میں جو راشن تقسیم ہوتا ہے سب کو آپ برابر دیتے ہیں، کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے 3 ہیں، جو کچھ بھی جس کا حق ہے وہ سب کو دیا جاتا ہے، مگر میرے بچے زیادہ ہیں، یہ راشن میرے لیے کافی نہیں ہوتا، یہ غلہ، یہ بیت المال کا وظیفہ میرے لیے کافی نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو کچھ زیادہ کر دیجئے۔ واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، لہٰذا اس کو کچھ بڑھا دیئے۔ مولا بات کر رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے اور ہاتھ میں کوئی لوہے کی سیخ ہے، کچھ ہے، اس کو چراغ میں گرم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت جناب عقیل نابینا ہو چکے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ توجہ فرمائیں گے، بڑا بھائی ہے اور کوئی معمولی بھائی نہیں ہے، واقعی جس درجے پر جناب عقیل ہیں۔ کربلا میں نسل عقیل نے جو کارنامے انجام دی ہیں، مسلم ابن عقیل جناب امام حسین کے پہلے سفیر ہیں، اس خاندان کے بزرگ کا نام ہے عقیل۔ نابینا بھی ہو چکے ہیں، دکھائی بھی نہیں دیتا، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ مولا گرم کرتے رہے، اور کچھ کہتے تو جناب عقیل کی سمجھ میں نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب لوہا قریب کیا اور جناب عقیل نے محسوس کیا کوئی گرم چیز نزدیک ہو رہی، کہا علی یہ کیا کر رہے ہو، کیا مجھے جلانا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، یہ کیا ہے؟ کہا گرم لوہا ہے جو آپ کو لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا مجھے جلانا چاہتے ہو؟ کیا بھائی بھائی کا تعلق یہی ہے؟ کہا جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، یہ جو ضرورت ہے، اگر میں انصافی کروں، مسلمانوں کی امانت میں، بیت المال میں خیانت کروں تو مجھے بھی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جب آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ دنیا کی آگ برداشت کر سکے تو میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یا یوں کہوں، جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھائی آپ کو جلائے تو میں خیانت کر کے کیسے جہنم میں جلوں گا؟ آپ کو کیسے برداشت ہوگا؟ نہیں عزیزان گرامی، توجہ فرمائیں، یہ کوئی تذکرے نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے کہ ہم صرف مولا کی محبت میں تذکرے کر دیتے ہیں۔ یہ علی مولا درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، اپنے سامنے والوں کو بتا رہے ہیں، میرے ماننے والوں، چاہنے والوں، سمجھ لو علی کا کردار کیا ہے۔ اگر سگا بڑا بھائی بھی آ جائے تو بیت المال کے، مسلمانوں کے مال میں علی خیانت برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ مولا کائنات بیت المال میں جھاڑو لگانے کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار جو مسلمانوں کا حق تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ توجہ فرمائیں گے، راز کیا تھا؟ راز کیا ہے کہ مولا سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ آج کے جو لوگ ہیں جن کے پاس بیت المال ہے، جن کے پاس مسلمانوں کا مال ہے، جن کے پاس حقوق شرعیہ ہے، رقوم شرعیہ ہے، وہ اسٹاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نااہل کو نہ دی جائے، اسی طریقے سے امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ جو مستحق ہے ٹائم میں اس تک پہنچا دو۔ اگر پیسہ ہمارے پاس ہے اور سامنے مستحق موجود ہے، ہم اس کو نہیں دے رہے، یہ بھی اس کے حق میں خیانت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دونوں کردار دیکھیے کہ دوسروں مسلمانوں کا مال کسی غلط طریقے سے نہیں خرچ کر رہے، اور جو موجود ہے، جو مستحق نظر آیا اس کو دے دیا۔
مولا نے بتایا کہ کسی کو زیادہ دیا جائے گا یہ بھی خیانت ہے، اور اسٹاک کرنا، بینک بیلنس کرنا اور مال مسلمان کو دبا کے رکھنا، مستحقین تک نہ پہنچانا یہ بھی خیانت ہے۔ علی نہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ جب مولا کا کردار یہ ہے کہ امانت میں خیانت برداشت نہیں کر سکتے، اب اگر کسی کے کردار میں، کریکٹر میں خیانت پائی جاتی ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، تو کیا مولا اس کو برداشت کریں گے؟ لاکھ ہم اپنے کو مولا کا چاہنے والا کہیں، مولا کا ماننے والا کہیں، مولا کے نقش قدم پر چلنے والا کہیں، لیکن عزیزان گرامی مولا کے قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ مولا یہ کہیں گے پہلے اپنی امانت داری دکھاؤ۔ اور پورا سلسلہ ہے امام زمانہ تک، اور وہاں سے لے کر آج کے مراجع کرام تک جو مرجع تقلید بنتا ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم صاحب کتاب اپنے زمانے کے جید مجتہد تھے، مگر مرجعیت تقلید تک نہیں پہنچ سکے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں آپ کو، بات مکمل ہو جائے، کہ جو مرجع تقلید بنتا ہے، تاریخ مرجعیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر یہ ہمارا انتخاب ہوتا، ہمارا الیکشن ہوتا، ہمارا سلیکشن ہوتا، ہم انتخاب کرتے ہوتے، تو 1400 سال میں، 1200 سال میں غیبت کبریٰ کے بعد سے لے کر آج تک کہیں نہ کہیں تو چوک ہوئی ہوتی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مرجعیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنئی، اس زمانے کے جو مراجع کرام ہیں بزرگوار، خدا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج کے زمانے کے مراجع سے لے کر شیخ طوسی سے شیخ مفید اور شیخ صدوق تک اور غیبت کبریٰ تک، نواب اربعہ تک، کہیں آپ کو اس چین میں کوئی غلط آدمی آج مل جائے تو آپ مجھے لا کے دکھا دیں، جو انعام آپ کہیں گے وہ انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ جب یہ امانت کا سلسلہ علماء کے حوالے کیا گیا تو یہاں بھی کوئی غیر امین نہیں ملے گا۔ العلماء امناء الرسول، علماء امین رسول ہیں، رسولوں کے امین ہیں۔ یہ مراجع تقلید، یہ علماء کرام، یہ مجتہد کرام جنہیں قوم کی مرجعیت عامہ دیے گئی ہے، یہ امام زمانہ کے امین ہے۔ جو مرجع تقلید سے خیانت کرتا ہے، امام زمانہ سے خیانت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ کیسے کیسے امین تھے اور امین ہیں یہ مراجع تقلید۔ آپ کو کل میں نے مقدس ارطبیلے کا واقعہ سنایا تھا، آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ، کتنے لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں اور یقیناً ان کا گھر بھی دیکھا ہے۔ ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے، بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ آپ کے گاؤں میں بھی ایسے چھوٹے گھر کم ملیں گے آج، ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے عظیم الشان گھر ہیں، بہترین گھر آپ نے کوٹھیاں بنا رکھی ہیں۔ لیکن امام خمینی نے انقلاب کے بعد پوری 10 سال کی زندگی جس گھر میں گزار دی، وہ 1.5-2 کمرے سے زیادہ کا گھر نہیں۔ آپ کا یہ امام باڑہ اس سے بہت بڑے ہیں، جس میں امام خمینی علیہ الرحمہ لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ، دنیا کے بڑے بڑے سفراء، فوج کے حکمراں، قاضی، قضات، جو کوئی بھی آتا تھا وہ اسی معمولی سے امام باڑے میں رہتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور گھر اسی سے ملا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا امام خمینی اپنے لیے محل نہیں بنوا سکتے تھے؟ شاہ کا بنا ہوا محل تھا، اس میں منتقل نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا امام خمینی اور دوسری پراپرٹی نہیں؟ بیت المال کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ عدالت چلی جاتی، عدالت چلی جاتی، اگر ایک اشارہ کرتے کہ مجھے گھر چاہیے، مجھے فلیٹ چاہیے، مجھے محل چاہیے، تو جو قوم ان کے لیے خون دینے کے لیے تیار تھی، کیا ان کے لیے محل تیار نہ کرتے؟ نہیں عزیزان گرامی، کبھی غور کریں، اس اینگل سے سوچیں علماء کیا ہے، کیا یہ قوم ان کے لیے محل تیار نہ کرتی؟ آج اتنا بڑا مقبرہ بنا کے کھڑا کر دیا، اتنا بڑا مقبرہ تیار کر دیا، تو کیا زندگی میں ان کے لیے محل نہ بنایا جاتا؟ امام خمینی نے کہا کہ دیکھو میں امام زمانہ کا نائب ہوں، قد شداد، قارون، حامان اور فرعون کا نائب نہیں ہوں جو اپنے لیے محل بناؤ۔ حکومت ہاتھ میں آتی ہے تو پبلک کی خدمت کے لیے آتی ہے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے نہیں آتی۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔
اپنے بیان کو مکمل کر دوں اس جملے کے اوپر، اور آج بھی اگر آپ کو مراجع تقلید کا حال دیکھنا ہو، جائیے کسی طریقے سے، اگر چانس مل جائے، موقع مل جائے، جو لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آغا خامنہئی مدظر اللہ العالی رہبر انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران، جو مرجع تقلید ہے، پوری حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں؟ طالب علمی کے زمانے میں جو قالین خریدا تھا، جو فرش خریدا، وہ آج تک ان کے گھر میں چل رہے ہیں۔ آیت اللہ سستانی مدظر اللہ العالی، سب لوگ یقیناً جو لوگ گئے ہیں ان سے مل کے آئے ہیں، شرف ملاقات حاصل کر کے آئے ہیں۔ نجف کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، کتنے گھر بن چکے ہیں، کتنی کوٹھیاں، کتنے محل، کتنے ہوٹل بن چکے ہیں، لیکن آغا سستانی کا گھر اسی طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، یا تھوڑا بہت ظاہرین کے لیے اگر اس میں تبدیلی آ گئی ہو تو تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے گی۔ یہ آخر کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہے تاریخ مرجعیت کہ جب امین کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، مرجعیت آتی ہے، تو یہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، قوم اور ملت کا درد ہوتا ہے، قوم اور ملت کے لیے کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، علماء کی قدر جانیے، مراجع تقلید کی عظمت کو ہم پہچانیں اور ان کی تقلید کریں گے۔ جب وہ صحیح راستے پر لے کے جائیں گے تو جب وہ ہمارے مال میں خیانت نہیں کرتے ہیں تو کیا ہمارے دین میں خیانت کریں گے؟ جب ہمارے مال میں، بیت المال میں خیانت برداشت نہیں کر سکتے تو کیا جو وہ مسائل ہم کو بتا رہے ہیں، جو ہدایات دے رہے ہیں دین کے بارے میں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، عزاداری، جس بارے میں بھی وہ ہمیں مسئلہ بتا رہے ہیں، کیا اس بارے میں ہم سے خیانت کریں گے؟ نہیں نہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے دین کے امین ہیں اور ہمارے دین کے ذمہ دار ہیں۔ بس عزیزان گرامی، مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ امانت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی چوک ہو جائے تو معاملہ جنت سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے، نجات سے ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، کامیابی سے تباہ اور بربادی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ امانت جس کو بھی دی جاتی ہے اس کی فریضہ ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں کہ اگر بچپنے میں ہم نے کسی کی کوئی چیز چوری کی ہے، خراب کر دی ہے، کسی وجہ سے کچھ بھی ہو گیا، آپ جانتے ہیں کہ نابالغ کے اوپر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں، لیکن اگر بچپنے میں کسی کا ہم نے کچھ چوری سے چھپا سے بغیر اجازت کے کھا لیا، چوری نہ صحیح بغیر اجازت کے کھا لیا، کوئی چیز توڑ دی، کوئی چیز خراب کر دی، تو مسئلہ اٹھا کے دیکھیے، روایت کے علماء کہتے ہیں اور صاف طور سے فتویٰ ہے کہ اگر نابالغی میں بھی کسی کا نقصان کیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ اسے راضی کریے یا اس کو جا کے ادا کیجیے۔ کسی کے یہاں کسی کی دکان سے آپ سامان لینے گئے، بچے تھے، کچھ اٹھا کے چپکے سے کھا لیا، کہا جائیے اس سے معافی مانگیے، اتنا پیسہ لے جا کر دیجیے، یا اور کوئی بھی چیز آپ کو کہیں مل گئی، آپ کو معلوم ہے فلاں صاحب کی تھی، اسے نہیں پتا اور ہم نے ہاتھ صاف کر دیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ بالغ نہیں تھے، آپ کے اوپر واجب اس وقت نہیں تھا، لیکن بالغ ہونے کے بعد ضروری ہے کہ جب تک وہ ادا نہ کر دے آپ مقروض رہیں گے۔ یہ کون سا دین ہے جو بچوں کو چھوٹ دیتا ہے نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں، لیکن جب امانت تمہیں دے دی گئی، تمہارے ذمے کسی حقوق الناس کی امانت آ گئی تو اس میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق الناس، لوگوں کے حقوق، پبلک کے حقوق وہ ہیں جس میں کسی طرح کی خیانت برداشت نہیں کر سکتے۔ یا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں عزیزان محترم، یعنی امانت وہ ہے، امانت وہ ہے جس میں بڑا، بوڑھا اور بچہ سب برابر ہیں، کسی کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امانت اگر بچے کے حوالے بھی کی جاتی ہے تب بھی وہ اتنا ہی ذمہ دار ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے جتنی بڑے کی ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر بچے کے حوالے کوئی امانت کی جائے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے جتنی بڑے کی ہے، اس میں بالغ اور نابالغ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کربلا کے واقعے نے یہی واضح کیا۔ سن 50 ہجری میں ایک نابالغ بچہ ہے، 3 سال کا بچہ، ہوتا ہی کیا ہے؟ امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، زہر شب پلا دیا گیا ہے، شہید ہو رہے ہیں، 3 سال کا بچے کو بلایا، ایک تعویذ لیا، بیٹا یہ میری امانت ہے۔ حسن نے اپنے یتیم قاسم کے ہاتھ کے اوپر یہ تعویذ باندھ دیا۔ 3 سال کا بچہ اس امانت کی حفاظت کیسے کرے گا؟ ماں سے کہا خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے بچے کے پاس، جب بچے کو کوئی پریشانی ہو یہ تعویذ بازو کھول کے دے دینا۔ بس عزادارو، شب عاشور آ گئی، حسین میدان کربلا میں آ گئے، 10 سال نہ جانے کیسے گزر گئے۔ حسین نے فہرست شہادت بیان کرنا شروع کی، ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کا نام نہیں آیا، ایک بات
بعد میں جب فہرست شہادت سنا چکے تو قاسم آئے، چچا کیا فہرست شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ حسین نے کہا میرے لال فہرست شہداء میں تمہارا نام بھی ہے، اور صرف تمہارا ہی نام نہیں ہے، تمہارے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بچہ گھبرا گیا، چچا کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک یتیم کا تذکرہ کرنا ہے، ایک یتیم کی شہادت کا حال پڑھنا ہے۔ بس عزادارو قاسم ابن حسن کیا ہے، چچا سے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب صبح عاشورا آئی، میدان کارزار گرم ہوا، رات کو ماں نے بیٹے کو تیار کیا۔ جب جناب قاسم کی باری آئی اور باری آنے کے بعد چچا کے پاس پہنچے، چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ یتیم بچہ چچا کے پاس مرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ حسین قاسم سے سر سے پیر تک دیکھتے ہیں، بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں، بیٹا تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دے دوں؟ قاسم جا کے خیمے میں بیٹھتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا خیر تو ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے کیوں رو رہے ہو؟ میدان میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ مادر گرامی چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بس ماں نے حسن کی امانت کو کھولا، چابی سے بازو دیا، اے بیٹا قاسم میدان کربلا میں تو نہ ہوں گا، بلکہ تم میری طرف سے حسین کے اوپر جان قربان کر دینا۔ مسکراتے ہوئے بابا کا خط لے کر آئے، چچا کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگائی، روایت کہتی ہے حسین بھتیجے سے گلے ملا کے انتظار ہوئے کہ غش کھا کے زمین کے اوپر گر گئے۔ اجرکم اللہ، حسین غش کھا کے زمین کے اوپر گر گئے۔ اس کے بعد قاسم کو حسین نے تیار کیا۔ جب قاسم کو تیار کیا، روایت کہتی ہے عزادارو جب قاسم تیار ہو گئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، ایک بار حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا، قاسم کا کرتا پھاڑ دیا۔ جناب قاسم سے پوچھا ہے چچا یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا بیٹا عربوں میں یتیموں کی نشانی یہی ہے، عربوں میں یتیم کی نشانی یہ ہے کہ اس کا گریبان چاک کر دیا جائے۔ ارے شاید کوئی تمہاری یتیمی پر رحم کھا جائے۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے قاسم گئے میدان میں، ایک مرتبہ گرز لگا، زمین کربلا پر آئے۔ آنے کے بعد چچا کو آواز دی، اے چچا اپنے بھتیجے کی مدد کیجئے، قاسم زمین پر آ رہا۔ روایت کہتی ہے حسین برداشت نہ کر سکے، شیر نر کی طرح دوڑے۔ جیسے ہی حسین دوڑے، حسین نے گھوڑے کو ایر لگائی، ظالموں کے گھوڑے ادھر سے ادھر۔ قاسم آواز دے رہے چچا جلدی کیجئے، چچا جلدی کیجئے، قاسم پامال صبح اسپا ہو رہا ہے۔ حسین بھتیجے کی مدد کے لیے نہیں پہنچ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وحسینہ وقاسمہ وعلی اکبر۔